وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو یہ کہ لوٹا دو امانتیں ان کے اہل کی طرف وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں تکمیل انسانیت کی بنیاد کے موضوع پر ہمارا مضمون تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور اس ضمن میں اصول حکمرانی کے تحت آج ہمارا چوتھا جمعہ ہے حکمرانی کے اصول کیا ہیں حکمران کا اپنے آپ کو اپنی رعایا کا ایک فرد سمجھنا تکبر سے گریز کرنا زیب و زینت سے اجتناب کرنا دروازے پر آئے ہوئے ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا خفیہ طریقے سے لوگوں کے حال احوال معلوم کرنا عوام کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا ماتحت افسروں کا محاسبہ کرنا لوگوں پر ناجائز ٹیکس عائد نہ کرنا سرکاری اخراجات کے اندر اعتدال برتنا قوم کے تمام طبقات کے اندر وحدت پیدا کرنا علماء حق سے رہنمائی حاصل کرنا اور علماء سوء کے شر سے بچنا حکمرانی کا 13واں اصول ہے عدلیہ کی آزادی جس ملک کے اندر جس سلطنت کے اندر جس حکومت کے اندر عدلیہ آزاد اور خود مختار نہ ہو اس ملک کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا میں اس پر تفصیل کے ساتھ گزشتہ کسی جمعے بیان کر چکا ہوں کہ عدل کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو جج اور قاضی کے عہدے پر فائز کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ واقعی اس کا اہل ہے یا نہیں اہلیت مین شرط ہے جب تک اس کے اندر اہلیت نہ دیکھی جائے اور بغیر اہلیت و قابلیت کے اس کو اس عہدے پر فائز کر دیا جائے تو اگرچہ اس کے اندر دیانت ہو بھی تو بھی بہت سے غلط فیصلوں کا اس سے اندیشہ ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے
اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس منصب پر بٹھایا جائے، اور اگر اہل ہے تو دوسری چیز دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر دیانت و امانت بھی ہے یا نہیں ہے۔ قابلیت کے ساتھ امانت اور دیانت دیکھنا بھی شرط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جب اسلامی سلطنت قائم کر لی تو اسلامی سلطنت کے اندر عدالتوں کا قیام ضروری تھا۔ کوئی بھی سلطنت ہو، جب کسی معاشرے کو سلطنت کا روپ دے دیا جائے تو وہاں عدالت کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم یہودی مشرک۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کے لیے الگ الگ قاضی مقرر کیے۔ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی تنازع قائم ہو جائے، یعنی مسلمان اور مسلمان کا جھگڑا ہو، مسلمان اور مسلمان کے درمیان تنازع ہو، تو ان تنازعات کے حل کے لیے، ان جھگڑوں کے حل کے لیے حضور علیہ السلام نے سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا قاضی مقرر کیا۔ اور اگر کسی غیر مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ یا غیر مسلم کا کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہو تو ان مقدمات کے لیے حضور علیہ السلام نے کسی دوسرے کو قاضی مقرر نہیں کیا، خود قاضی بنے۔ مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا ہو تو قاضی عمر فاروق رضی اللہ تعالی، غیر مسلم کا غیر مسلم سے یا غیر مسلم کا مسلمان سے جھگڑا ہو تو حضور علیہ السلام ان مقدمات کے لیے خود قاضی بنے کہ یہ فیصلے میرے پاس۔ اور آپ نے اکثر مسلمان، یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا سنا ہے کہ یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا اور اصول کے مطابق وہ جھگڑا حضور علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضور علیہ السلام نے مقدمہ سماعت فرمایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کو بڑا دکھ ہوا۔ میری اتنی بھی رعایت نہیں کی گئی کہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا، میری اتنی بھی رعایت نہیں کی گئی کہ میں ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتا ہوں، میری اتنی بھی رعایت نہیں کی گئی کہ میں ان کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کہنے لگا کہ یہ مقدمہ عمر فاروق کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ یہ مقدمہ میرے دار اختیار میں نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا مقدمہ ہے، ہائی کورٹ کو اس مقدمے کی سماعت کا اختیار نہیں، میرے پاس اس مقدمے کی سماعت کا اختیار ہی نہیں، کیونکہ یہ مقدمہ ہے غیر مسلم اور بظاہر مسلمان کے درمیان۔ اس یہودی نے کہا کہ عمر، سپریم کورٹ سے تو فیصلہ ہو چکا، سپریم کورٹ نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مقدمہ سماعت فرما کے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھول،
کہ یہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے میرے پاس ہے. کسی چھوٹی عدالت کا فیصلہ تو بڑی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ہاں کسی کو یہ حق نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کرے. ہائی کورٹ کا فیصلہ سیشن کورٹ میں جا کے چیلنج کرے، سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں تو چیلنج کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھول پوچھا اس منافق کلمہ پڑھنے والے، کیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا اس کے حق میں؟ کہنے لگا جی ہاں حضور نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن فیصلہ کرنے میں آپ سے غلطی. اس لیے یہ فیصلہ ہم آپ کے پاس لے کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں بھی فیصلہ کروں. اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اس منافق کی گردن اتار دی کہ بڑی عدالت کے فیصلے کو چھوٹی عدالت میں چیلنج کرنے والے کا انجام یہ ہوتا. یہ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں. کسی بڑے کے فیصلے کو چھوٹے کے سامنے پیش کر کے اس فیصلے کے اندر ترمیم چاہنا یہ اس قانون کے اندر بغاوت کے مترادف. اللہ کا فیصلہ رسول سے تبدیل کروانے کی کوشش کرنا یہ بغاوت ہوتا ہے. فیصلہ اللہ کا تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو چوری کرنے والی عورت ہو ہاتھ کاٹ دو. اس فیصلے کے اندر ترمیم کے لیے صحابہ حضور کے پاس آئے. حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ حضور کے پاس آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس عورت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس عورت کا یہ جرم ثابت ہوا ہے، وہ اونچے خاندان کی عورت ہے، آپ اس کے لیے سزا میں کچھ ترمیم کر دیجئے. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ، وہ جو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تو کسی اور اونچے قبیلے کی فاطمہ ہے جس کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے. اگر اس مقام پہ میری اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی ہوتی، چوری کا جرم ثابت ہو جاتا، تو خدا کے قانون کے اندر ترمیم کا میں پھر بھی اختیار نہیں رکھتا تھا. میں یقیناً اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، کیونکہ اللہ کے قانون کے اندر، اللہ کے ضابطے کے اندر ترمیم کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کی گردن اتار دی کہ یہ اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے. اور یاد رکھیے اتھارٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ اتھارٹی جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے اتھارٹی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. عمر جانتے تھے اگر آج اس اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو قیامت تک اس اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے آتے رہیں گے. یہ دروازہ میں آج بند کرتا ہوں تاکہ قیامت تک کوئی اس اتھارٹی کو چیلنج نہ کر سکے. قیامت تک اس اتھارٹی کے خلاف کوئی اپیل کہیں نہ کر سکے، کسی پارلیمنٹ کے اندر، کسی سپریم کورٹ کے اندر، کسی اور عدالت کے اندر اس اتھارٹی کو چیلنج نہ کیا جا سکے. عمر نے عملی طور پر اس کو قتل کر کے ثابت کر دیا کہ یہ اتھارٹی واقعی ایسی اتھارٹی ہے جسے عمر کے سامنے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسے پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے چیلنج کیسے کیا جا سکتا ہے؟
جس اتھارٹی کو عمر کے سامنے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس اتھارٹی کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جس اتھارٹی کو عمر کے سامنے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس اتھارٹی کو اقوام متحدہ کی یا سلامتی کونسل کے اندر کیسے چیلنج کیا جا سکتا؟ ایک شور مچ گیا، عمر نے مسلمان کا قتل کر انتشاف لیں گے، بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہو گئے کہ واقعی قتل تو ہوا ہے، اور قتل بھی وہ ہوا ہے جو کلمہ پڑھتا تھا، قتل بھی وہ ہوا ہے جو ہماری اقتداء میں نمازیں پڑھتا تھا، قتل بھی وہ ہوا ہے جو ہماری مجلسوں میں بیٹھتا تھا۔ حضور پریشان ہو گئے، خداوند کائنات نے فوراً وحی بھیجی، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، جس کو تو مسلمان سمجھتا ہے وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے فیصلے کو، اپنے مقدمے کو، اپنے جھگڑے کو تیری عدالت کے اندر نہ لائے، تیرے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کرے، اس وقت تک خداوند کائنات یہ نہیں فرما رہے کہ ظاہر سے قبول کر لے، باطن میں مانے یا نہ مانے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اگر تیرے فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں۔ گویا عمر نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، منافق تھا۔ حکمرانی کے 13ویں اصول کے اندر یہ بات شامل ہے کہ عدلیہ آزاد، جج جو مقرر کیا جائے وہ میرٹ کی بنیاد پر ہو، اہلیت کی بنیاد پر ہو، قابلیت کی بنیاد پر ہو، اس کے اندر دیانت ہو، اس کے اندر امانت ہو، یہ عہدہ کسی سیاسی رشوت کی بنا پہ نہ دیا جائے۔ بنو امیہ کا آخری دور اور بنو عباس کا ابتدائی دور، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ حکمران ظالم ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنو امیہ کے آخری حکمرانوں نے بھی پیشکش کی، ہم آپ کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کسی ظالم حکومت کے اندر چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حکمرانوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ظالمانہ ہوں گے، میرے پاس وہ اختیار نہیں ہوگا کہ میں کسی حکمران کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر سکوں، میں جج نہیں بن سکتا، میں قاضی نہیں بن سکتا۔ اس دور کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، کوڑے مارے گئے۔ کس جرم میں؟ کیا ہم اس کو چیف جسٹس بناتے ہیں یہ بنتا نہیں؟ دور کی بات ہوتی ہے، ہم اس کو چیف جسٹس بناتے ہیں یہ بنتا نہیں۔ آج کا دور ہے ہم اس کو اس عہدے سے ہٹاتے ہیں یا ہٹتا نہیں۔ دور کی بات ہوتی ہے، دور ختم ہو گیا، بنو عباس کا دور آ گیا۔ اس دور کے اندر پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیشکش کی گئی، فرمایا جب تک میں تمہارے نظام کے اندر عدل نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک میں یہ عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا سسٹم بھی وہی ہے، سسٹم تو تم نے چینج نہیں کیا، اوپر خاندان بدلا ہے، لیگ کی جگہ پی پی آ گئی ہے یا لیگ کی جگہ پی پی کی جگہ لیگ آ گئی ہے، اوپر چہرے بدلے ہیں، سسٹم تو وہی ہے، نظام تو وہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چہروں کی
تبدیلی کے ساتھ اسی سسٹم کے اندر ایک مہرہ بن کر تمہارے مقاصد کے لیے استعمال ہوں، میں چیف جسٹس نہیں بنوں گا، قاضی القضات نہیں بنوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دور کے اندر بھی انکار کر دیا، پھر گرفتار کیے گئے، پھر کوڑے مارے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ عہدہ کتنا نازک عہدہ ہے کہ عہدے پر بیٹھنے والے کو بیٹھنے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں اس عہدے کی لاج رکھ سکتا ہوں یا نہیں، اس کے تقاضے پورے کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کے بعد جب کچھ تبدیلی آئی سسٹم کے اندر تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہمارے فقہ حنفی کے دوسرے بڑے امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، ہم آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، قاضی القضات بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک شرط ہے، میرے فیصلے کو وقت کا حکمران تبدیل نہیں کر سکے گا، اور اگر وقت کے حکمران کے خلاف میری عدالت کے اندر کیس آیا تو اسے میری عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ شرط منظور ہے، میں عہدہ قبول کرتا ہوں۔ تحریری طور پر یہ شرط قبول کی گئی، آپ کے فیصلے کو ایوان صدر میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، امیر المؤمنین کے سامنے آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور اگر وقت کے حکمران کے خلاف کوئی کیس آیا آپ اس کو عدالت میں طلب کرے، وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ یہ ہے عدالت کا بنیادی اصول، یہ ہے اس کا بنیادی مقصد۔ آپ کے تو دستور کے اندر موجود ہے کہ آپ کے ملک کی بڑی سے بڑی عدالت سربراہ مملکت کے بھی صدر مملکت کو عدالت کے اندر طلب نہیں کر سکتی، آپ کے دستور کا حصہ ہے۔ اس ملک کا ایک عام شہری ایک جرم کرے تو عدالت بلا سکتی ہے، لیکن وہی جرم ایوان صدر میں بیٹھا ملک کا سربراہ کرے، سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں بلا سکے۔ اصول حکمرانی کے اندر 13واں اصول ہے عدلیہ کی آزادی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی بنایا، اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان خلفائے ثلاثہ کے ادوار کے اندر قاضی القضات کے عہدے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر بھی قاضی القضات یعنی چیف جسٹس حضرت علی تھے، حضرت عمر کے دور کے اندر بھی چیف جسٹس حضرت علی تھے، حضرت عثمان کے دور کے اندر بھی چیف جسٹس حضرت علی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چاروں صحابہ کے جو مختلف اوصاف بیان فرمائے ہیں، جنہیں آپ جمعے کے خطبے کے اندر اکثر سنتے ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ اس امت کا رحیم ترین شخص ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر سے بڑھ کر رحیم اس امت کے اندر اور کوئی نہیں۔ اس امت کے اندر
کفار پر، دین کے دشمنوں پر سب سے زیادہ سخت عمر فاروق، اس امت کا سب سے زیادہ باحیا عثمان غنی ہے، اور اس امت کے اندر سب سے بہتر فیصلے کرنے والا قاضی علی المرتضیٰ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے فرامین آپ جمعے کے ہر خطبے میں سنتے ہیں۔ ان چاروں حضرات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے مختلف انداز ان کی خوبیاں بیان کی۔ امت کا رحیم کریم ابو بکر صدیق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے اور کفار پر، دین کے دشمنوں پر سختی کرنے کے اعتبار سے اس امت کا سب سے بڑا فرد عمر فاروق ہے۔ اس امت کا سب سے باحیا، ایسا باحیا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور علیہ السلام تشریف فرماتے آپ کی پنڈلی مبارک سے کرتا رہتا، اس طرح حضور علیہ السلام کی پنڈلی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے پنڈلی پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ حضرت علی مرتضیٰ آئے، آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ حضرت عثمان آئے، پوچھا کون؟ عرض کیا عثمان۔ حضور علیہ السلام نے جلدی سے اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ بعد میں پوچھا آقا سمجھ میں نہیں آیا، ابا حضور آئے آپ نے پنڈلی نہیں ڈاپی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، بعض باعثین جہالت کی بنا پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پوری ٹانگ مبارک برہنہ تھی۔ پیغمبر سے یہ محال ہے، یہ گھٹنے سمیت، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ جگہ تو مرد کا خطر ہے۔ اس جگہ کا تو کسی مرد کے سامنے کرنا ہی حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ ناف کا ننگا ہونا، گھٹنے کا ننگا ہونا، یہ تو مرد کا خطر ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا پیغمبر دوسروں کے سامنے اپنا خطر برہنہ کرتے رہتا ہو؟ گھٹنا ننگا نہیں تھا، پنڈلی، صرف پنڈلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آقا بات سمجھ نہیں آئی، میرے پاس حضور آئے تو آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا، چچا عمر آئے تو آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا، فاطمہ کے شوہر علی آئے تو آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے اپنی پنڈلی پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ گویا وہ امت کا ایک باحیا انسان خلفائے راشدین کے دور کے اندر قاضی القضات اور چیف جسٹس کے عہدے پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اور عادل قاضی وہی ہو سکتا ہے، عادل جج وہی ہو سکتا ہے جو ایک عام شہری اور مسند اقتدار پر بیٹھے حکمران کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا طبقہ قصور کرے تو وہ عدالت اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دے، اور بڑا آدمی قصور کرے تو وہی عدالت اس کا مقدمہ ختم کر دے اور اسے معاف کر دے۔ یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے۔ تو حکمرانی کے اصول میں سے 13واں اصول ہے عدلیہ کی آزادی، اور میں یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جہاں قاضی کوٹ قائم ہوں، اسلامی عدالت قائم ہوگی، وہاں مقدمات کے فیصلے میں 3-4 دن سے زائد وقت نہیں لگے گا۔ وہاں یہ چیز نہیں ہوتی
میں اس نظام کو اپنی آنکھوں کے سامنے طالبان کے دور کے اندر افغانستان میں دیکھ چکا ہوں. وہاں عدالت کا وقت مقرر نہیں تھا کہ عدالت کا وقت ہے 8 بجے سے 4 بجے تک، اور وہ بھی جج کی مرضی ہے، وہ 8 بجے آئے، 9 بجے آئے، 10 بجے آئے، 12 بجے آئے. پھر اس کی مرضی ہے 4 بجے اٹھے کہ 3 بجے اٹھے. نہیں، اگر قاضی کے دروازے پہ سحری کے وقت ایک کیس گیا ہے، ملزم گرفتار ہو کے پولیس نے سحری کے وقت قاضی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو قاضی اسی وقت کپڑے پہن کے آیا ہے، عدالت لگا لی. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے. اسلام کے قاضی کورٹ کے اندر سب سے بڑا فائدہ انصاف کو ملتا ہی ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں مقدمات 10 سال اور 20 سال تک چلتے، وکیلوں کی فیسیں الگ، عام طور کے اخراجات الگ، کورٹ کی فیسیں الگ، کاروں کے خرچے الگ، یہ جو ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد ہوتا ہے، آج اگر قاضی کورٹ قائم کر دیے جائیں، اسلامی عدالتیں قائم کرتی جائیں، یہ سرمایہ اور یہ پیسہ بھی قوم کا بچتا. سماج کے لوگوں نے مطالبہ یہی کیا تھا، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ جب ہمارے قاضی کورٹ سے تو ہمارے فیصلے 2-3 دن میں ہو جاتے، اب ہمیں 7 سال 2 سال 4 سال، اور یہاں دیوانی کے مقدمات جو وہ تو 15 20 سال تک چلتے رہتے ہیں. فوجداری کے مقدمات کی یہ پوزیشن ہے. خود میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، ملک کا سسٹم ذرا دیکھیے. 7 سال اس نے حوالات کا دیے، 7 سال حوالات کا دیے. سیشن نے اس کو سزائے موت سنائی ہے. 2 سال اس نے پھانسی کوٹھی میں گزارے، 3 سال اس نے پھانسی کوٹھی میں گزارے. اس نے اپیل ہائی کورٹ میں کی ہے، ہائی کورٹ نے اس سزا کو بحال رکھا. پھر اس نے وہ اپیل سپریم کورٹ میں کی ہے، 2 سال مزید پھانسی کوٹھی میں گزارے. 12 سال جیل میں، 7 سال حوالات، 5 سال پھانسی کوٹھی میں رہنے کے بعد سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ جرم ثابت نہیں ہو سکا، باعزت بری کیا جاتا ہے. خود میں سے افراد سے مل چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں یہ کون سا سسٹم ہے، یہ کیا عدالتی سسٹم ہے. انصاف بھی نہیں ملتا. اور میں اکثر عرض یہ کرتا ہوں نا کہ ہمارے ملک کے معروف کالم نگار ہیں ڈاکٹر یونس بٹ، جنگ میں کالم لکھتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ بڑا عجیب جملہ لکھا. انہوں نے کہا دور کی بات ہوتی ہے، وہ دور گیا جب مقدمات کے اندر لوگ وکیل کیا کرتے تھے، اب دور یہ ہے کہ لوگ جج کر لیتے. وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ وکیل کرتے تھے. اب تو جو پیسہ وکیل کو دینا جج کرو فیصلہ لو. اب براہ راست لوگ جج کرتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اصول حکمرانی کا 13واں اصول ہے عدلیہ آزاد ہو، اہل ہو، اسلامی قانون اور قومی قانون کو سمجھنے والی ہو. اسے یہ عہدہ رشوت کی بنا پہ نہ دیا گیا ہو، اہلیت قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر اس کو عہدہ دیا جائے، اور پھر اس پر یہ پابندیاں عائد نہ کی جائے اس مقدمے کی سماعت کر سکتے ہو، اس کی نہیں کر سکتے. باقی مقدمات کی سماعت کرو لیکن لاکھ بتا افراد کے مقدمے کی سماعت نہ کرنا. باقی مقدمات کی سماعت کر سکتے ہو لیکن پریزیڈنٹ پر جو کرپشن کے کیس ہیں ان مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتے. کیا آپ سے پوچھتا ہوں وہ عدالتیں کیا انصاف؟ یہ حکمرانی کا 13واں اصول اور حکمرانی کا 14واں اصول
کوئی حکومت اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنا عسکری نظام اور فوجی قوت مضبوط نہیں کرتی. اور اسلام کا یہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو بڑھاؤ، اپنی فوجی قوت کے اندر اضافہ کرو، اپنی فوجی قوت کو تیار کرو، اپنی فوجی قوت کو مضبوط کرو. یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت. قرآن کا حکم یہ بتاتا ہے جس قسم کی فوجی قوت تمہارے دشمن کے پاس موجود ہے اس قسم کی فوجی قوت اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق تیار کرنا یہ تمہارا شرعی فریضہ ہے. اب میرا دشمن ایٹم بم بنائے، میرا قرآن مجھے حکم دے تم بھی ایٹم بم بناؤ، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل مجھ پر پابندی عائد کرے کہ نہیں تم نہیں بنا سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھ پر خدا کا حکم زیادہ حق رکھتا ہے یا اقوام متحدہ کا حکم؟ خدا اور رسول کا فیصلہ میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا سلامتی کونسل کا فیصلہ؟ خدا تو مجھے یہ حکم دیتا ہے اپنی قوت کو بڑھاؤ، اپنی قوت کو تیار کرو. وہ میزائل بناتا ہے تم میزائل بناؤ، وہ ٹینک بناتا ہے تم ٹینک بناؤ، وہ توپے بناتا ہے تم توپے بناؤ، وہ جہاز بناتا ہے تم جہاز بناؤ، وہ ایٹم بناتا ہے تم ایٹم بناؤ. حکم ہے. لیکن آج جو سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے نام سے امریکہ کا غلام ادارہ جو بنا دیا گیا ہے، ایران بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، عراق بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، شام بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، کوریا بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا. کیوں؟ وجہ امریکہ بنا سکتا ہے، فرانس بنا سکتا ہے، روس بنا سکتا ہے، چین بنا سکتا ہے، جاپان بنا سکتا ہے، پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایران کیوں نہیں بنا سکتا؟ عراق کیوں نہیں بنا سکتا؟ شام کیوں نہیں بنا سکتا؟ سعودیہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ جو فیصلے ہیں کیا مسلمان کے اندر عقل نہیں ہے کہ وہ آپ بھی سمجھے، ان فیصلوں کے حوالے سے اپنے مستقبل کو دیکھے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے؟ اور میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس وقت ہمارے خطے کے اندر جو بھی جنگ ہے، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، ہمارے پاکستان کے سمندری حدود کے اندر، شمالی افغانستان، شمالی علاقہ جات کے اندر، بلوچستان کے اندر، ساری کی ساری گیل پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے، سارے کا سارا منصوبہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے. ہماری حالت وہ ہو گئی ہے کہ کسی آدمی کو گھر والوں نے سوٹی دی کہ راستے میں کوئی کتا آ جائے تو سوٹی کے ساتھ اس کتے کو ہٹا دینا. اب وہ آدمی سامنے کتا موجود ہے، بھونک رہا ہے، آ رہا ہے اور یہ سوٹی کو بچا رہا ہے. کیا وہ دانشور ہے؟ آج پوری دنیا کا کفر ہمارے خلاف ایک ہو گیا ہے اور ہم صرف ایٹم بچانے کی فکر میں. لیکن وہ جو عراق، افغانستان اور تمہارے شمالی علاقہ جات تک پہنچ گیا وہ تمہیں ایٹمی ہتھیار بچانے دے گا؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمان مملکت کا یہ اولین فریضہ ہے، قرآن کا حکم ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار، جنگی قوت، فوجی قوت تیار کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر
بصرہ کے اندر ایک مستقل فوجی چھوڑی قائم کر دی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جنگی ہتھیار ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا. اور ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ گزشتہ دنوں روزنامہ پاکستان کے اندر ایک کالم آیا. 1973 کے اندر جب عرب اسرائیل جنگ بالکل تیار تھی، اس وقت اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر ایک بڑی اور وہ امریکہ کے ساتھ اسلحے کی خرید و فروخت کا سودا کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کا اسلحے کا انچارج سینیٹر اسرائیل میں آیا. گولڈا مائر اسے گھر لے گئی. ذرا توجہ کیجیے، وہ اصول جو کسی دور میں مسلمان حکمرانوں کے وہ گولڈا مائر اس امریکی اسلحے کے انچارج اور سینیٹر کو اپنے گھر لے گئی. اپنے کچن میں کرسی پر بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اس کے لیے چائے کے لیے پانی چولہے میں رکھا، اس کے ساتھ آ کے بیٹھ کے اسلحے کی سودے بازی شروع کی. سودا ہو گیا، اتنے جہاز، اتنے میزائل، اتنے راکٹ، سودا ہو گیا. اسے چائے پلائی. جب یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے اندر اور وزراء کمیٹی کے اندر رکھا گیا تو سب نے مخالفت کی کہ جتنا بڑا سودا تم نے کیا ہے، اگر یہ سودا ہو گیا تو سال تک اسرائیلی عوام کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل سکے گا. ذرا تو جو کیجیے، پارلیمنٹ کے ارکان، وزراء کمیٹی اس تجویز کو، سودے کو رد کرتی ہے. گولڈا مائر بڑے تعمل کے ساتھ ان کی بات کو سنتی ہے. سننے کے بعد ایک جواب دیتی ہے. یاد رکھو، تاریخ ہمیشہ فاتح قوم کو یاد رکھتی ہے. جو قوم مغلوب ہو جائے، مغلوب ہو جائے، اس کا نام و نشان تاریخ سے مٹ جاتا ہے. اور جب کوئی قوم فاتح ہوتی ہے تو تاریخ یہ نہیں دیکھا کرتی کہ فاتح قوم کے دسترخوان پر انڈے کتنے تھے، پراٹھے کتنے تھے، قورمے کی پلیٹیں کتنی تھی. تاریخ صرف یہ دیکھتی ہے کہ یہ ایک فاتح قوم ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تاریخ کے اندر تمہارا نام ایک فاتح قوم کی حیثیت سے آئے تو تمہیں یہ سودا منظور کرنا ہوگا. سودا ہو گیا اور وہ اسلحہ آیا. اس وقت اس اسلحے سے عربوں نے وہ خوفناک شکست کھائی کہ جس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائے. ہر 5 منٹ کے بعد امریکہ کا اسلحے کا جہاز سلویت کے اڈے پر اترتا تھا. عربوں کا آپس کا اتحاد نہیں تھا. مصر اور شام لڑ رہے تھے، سعودیہ اور مصر کے اندر لڑائی تھی. ایک دوسرے کا وجود تک برداشت نہیں کر سکتے تھے. عربوں کو شکست ہوئی. کچھ عرصے کے بعد امریکہ کا ایک صحافی آیا، اس نے گولڈا مائر سے انٹرویو لیا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تم نے جواب دیا اپنے ایوان کو، اپنی وزراء کمیٹی کو، یہ پہلے سے تمہاری کوئی پلاننگ تھی یا وقتی طور پر، فوری طور پر تمہارے ذہن میں یہ جواب آ گیا کہ قوم، تاریخ ہمیشہ فاتح قوم کو یاد رکھا کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ سبق میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا. جو کیجیے،
کہتی ہے یہ سبق میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا ہے. میں نے جب میں طالبہ تھی، اسٹوڈنٹ تھی، پڑھتی تھی، میں نے اسلامی تاریخ کے اندر ایک واقعہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوا، اس کے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. مسلمانوں کے پیغمبر کی زوجہ عائشہ صدیقہ نے ایک سرا گروی رکھ کے تیل حاصل کیا اور چراغ جلایا. لیکن اس وقت جب مسلمانوں کے پیغمبر کے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے موجود نہیں تھے، محمد کے حجرے کے اندر 9 تلواریں لٹک رہی. اللہ غور کیجیے، گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے موجود نہیں، لیکن دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی ہے. میں نے تجھے سبق محمد سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا. لیکن یہ بات ہے آف دی ریکارڈ، اس کو نشر نہ کر، کم از کم میری زندگی اس کالم کے اندر گولڈا مور مر گئی. وہ صحافی بھی اپنی صحافت سے نکل گیا. ایک اور صحافی نے بڑے بڑے صحافیوں سے انٹرویو لینے کا فیصلہ کیا. جب اس صحافی کے پاس جس نے گولڈا مائر سے انٹرویو لیا تھا اس صحافی کے پاس پہنچا تو اس نے یہ واقعہ اس وقت سنایا کہ میرے یہ مذاکرات اور انٹرویو گولڈا مائر سے ہوا تھا، اور پھر اپنے تاثرات بیان کرتا ہے کہ اس کے اس تاثر کے بعد جب میں نے مسلمانوں کی فتوحات پر غور کیا، میں نے اس کا مطالعہ کیا اور بڑا گہرا مطالعہ کیا، تو مجھے تاریخ کے اندر یہ نظر آیا کہ وہ طارق ابن زیاد جس نے اندلس کے ساحل سے کشتیاں جلا دی تھی، جو لشکر وہ اندلس کے اندر اسپین کی فتح کے لیے لے کے گیا تھا، اس لشکر کے آدھے سے زیادہ سپاہی وہ تھے جن کے بدن پہ پورا لباس بھی نہیں. آدھے سپاہی وہ تھے جن کے بدن پہ پورا لباس بھی نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے خشک ٹکڑے تھے، اور ایک آدمی کے پاس پانی کی ایک چھاگل. 72 گھنٹے انہوں نے پانی کی ایک چھاگل سے گزارے. میں نے جب تاریخ کے اندر مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھا تو میں نے اندازہ کیا کہ ان کے اندر ایک جذبہ تو تھا ہی، ایمان تو تھا ہی. اس سپاہی کے بدن پہ کرتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اس کے بدن پہ لباس پورا ہے یا نہیں، اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے. اس کے پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. اندازہ کیجئے اس ایک واقعے کے ساتھ کہ غیر مسلم بھی یہ بات تسلیم کرتے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا سبق کیا تھا، عملی سبق کیا تھا، کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، لیکن کتنی تلواریں لٹک رہی ہیں. ذرا اونچی آواز سے اور کم. یہ حکمرانی کا 14واں اصول ہے، اپنی فوجی قوت کو بڑھانا، اپنی عسکری قوت کے اندر اضافہ کرنا. اور حکمرانی کا 15واں اصول ہے کہ 62 سال تک ایک چھوٹی سی ریاست لے کے نہ بیٹھ جانا بلکہ آگے ترقی بھی کرنا. اسلام کا اصول ہے
اسلام مسلمان مملکت کو یہ نہیں کہتا کہ تم ایک مملکت بنا کے 100 سال اسی ایک مملکت کے اندر گزار دو، اس مملکت کے اندر توسیع کرو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ یہ زمین خدا کی ہے، تم خدا کے نمائندے ہو، تمہارے پاس خدا کا نظام ہے۔ اللہ اپنی دھرتی پر اپنا نظام چاہتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ کرے گا تو وہی نا جو پہلے اپنی مملکت کو خدا کا نظام دے گا۔ جو اپنی مملکت کو خدا کا نظام نہیں دے گا وہ مملکت کو بڑھانے کی بجائے پھر مملکت آدھی کو بھی دے گا۔ کیا ہم نے اپنی آدھی مملکت کو نہیں دی؟ کیا آج ہمارے پاس مصر پاکستان نہیں رہ گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مدینہ منورہ کے اندر ریاست قائم کرنے کے بعد اسی پر انحصار کر دیا؟ اس کو آگے بڑھایا، خیر فتح کیا، مکہ فتح کیا، حجاز کا بیشتر آلہ تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلطنت کو آگے مسیح کیا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع تک پہنچی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت 36 لاکھ مربع تک پہنچ چکی تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اسلامی سلطنت 62 لاکھ مربع تک پہنچ چکی۔ وہ ایک چھوٹی سی ریاست لے کے بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے اس کو توسیع دی ہے، انہوں نے اس کو بڑھایا ہے۔ وہ سلطنت جو صرف مدینہ منورہ تک بند، مدینہ منورہ سے باہر نکلنا بھی جب ممکن نہیں تھا، اس سلطنت کو 62 لاکھ مربع تک پھیلایا۔ ہمارے دوستو، حکمرانی کے اسلامی اصولوں میں سے یہ بھی ایک اصول ہے، اصلے کی قوت، فوجی قوت کو بڑھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا، یا امیر المؤمنین، دشمن کے حالات سمندر سے دوسری طرف بھی ہیں، ان کے پاس جہاز ہیں، ان کے پاس کشتیاں ہیں، ہمارے پاس ابھی تک نہ کشتیاں ہیں نہ جہاز ہیں۔ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بھی اپنے باہری بیڑے بنائیں، سمندر کے اندر لڑائی کے لیے جنگی جہاز تیار کریں، جنگی کشتیاں بنائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی شورا کا اجلاس بلایا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز کو شورا کے اجلاس کے ساتھ پاس ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اسلام کا سب سے پہلا باہری بیڑا تیار ہوا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا، اور اسی باہری بیڑے کی جنگ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، آنکھ کھلی تو مسکرا رہے تھے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا مجھے اپنی امت کا وہ لشکر دکھایا گیا جو سمندر کے اندر کفار کا مقابلہ کر رہا ہے، سمندر کے اندر دشمنان اسلام سے جنگ کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا، وجبت لہو وجبت لہو وجبت لہو، اس لشکر کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لشکر کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لشکر کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ غور کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کے اس پہلے باہری بیڑے کی بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی دے دی گئی، اور یہ باہری بیڑا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تیار ہوا۔ یہ ہیں ہمارے اسلامی حکمرانی کے اصول کہ ہم اپنی عسکری قوت کو مضبوط کریں، اور یاد رکھیں عسکری قوت
اپنوں کا سر کاٹنے اور اپنوں پر حملہ کرنے سے مضبوط نہیں ہوگی، اپنے ملک کی رعایا پر بمباری کرنے سے اپنی حق کی قوت مضبوط نہیں ہوگی، اپنوں کے مقابلے کے اندر اس کو کھڑا کر کے اس کی عسکری قوت مضبوط نہیں ہوگی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عسکری قوت مضبوط ہو تو پھر اس کو اس لائن پہ لگائے جس لائن کے لیے واپسی قوت تیار کی گئی۔ آخری بات کیسے ختم کرتا ہوں، جب صومالیہ کا بحران بہت بڑھ گیا، وہاں کے قبائل کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے دشمن کی سازش کو دیکھیے ذرا، دشمن کی سازش کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے تحت فوجیں بلائی گئی، ان فوجوں میں انڈیا کی فوج بھی تھی، ان فوجوں میں بنگلہ دیش کی فوج بھی تھی، ان میں پاکستان کی فوج بھی تھی، امریکہ کی فوج بھی تھی، دوسرے ممالک کی فوجیں بھی تھی۔ اب ذرا دشمن کی سازش دیکھیے، امریکی برطانوی فوجیں سمندر کے اندر سے کر رہی، انڈیا کی فوجوں کی ڈیوٹی ہسپتالوں پر ہے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی فوجیں لڑنے کے لیے، دونوں طرف مسلمان، اگر ادھر سے مرے تو مسلمان، ادھر سے مرے تو مسلمان، کیا پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلے گی؟ یہاں تک ہمارے خلاف سازشیں ہو گئی، ان سازشوں کے تحت ہم اس تفصیل تک پہنچ گئے، لیکن آج بھی ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائے، باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ